السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے۔ شبلی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں، کچھ کرونا کا ذکر بھی کریں گے، آنے والے بجٹ سے متعلق بھی بات کریں گے۔ لیکن نظامی صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے آج جو اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، اس کے بعد پریس ٹاک کیا اور خاصے برہم دکھائی دیے ہیں وہ۔ جی ہاں، میرے خیال سیدھے ہی چلتے ہیں شبلی صاحب کے پاس، شبلی صاحب کی طرف۔ شبلی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بھی آج کہا کہ ان حالات میں جب کہ نہ صرف کرونا ملک میں سیریسلی پھیل رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی 67 کیسز نکلے، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس میں ارکان کے علاوہ، یعنی اسٹاف کے، تو آپ نے بھی کہا کہ ان حالات میں اجلاس نہیں ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی سلیم مانڈوی والا صاحب ڈیپٹی چیئرمین سینیٹ فرمایا۔ تو اس چیز کا امکان ہے کہ یہ جمعرات کو اجلاس نہ ہو، جمعرات نہیں بلکہ جمعے کو؟ دیکھیں جی جمعے کو تو آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ پلے ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ اس دن کے لیے بھی ایک اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک لائحہ عمل طے کیا گیا ہے، جس میں کہ اٹینڈنس جو ہے تو وہ 25% یعنی کہ 86 لوگوں کی ہوگی، جو کہ حقیقتاً سوشل ڈسٹنسنگ کے جو فارمولا ہے وہ کرسیاں بھی نکال دی جائیں گی، اور اس 6 فٹ کے فاصلے پر، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو صرف 86 کرسیاں ہوں گی۔ اور یہ جو ایک فارمیلٹی ہے بجٹ کی، اس کو جو ہے نا ہم نے پورا کرنا ہے، کیونکہ جو کورم ہوتا ہے وہ 25% کا ہوتا ہے، اس لیے کورم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور اس کو ایک بڑی ایک لمیٹڈ ایکسرسائز کے طور پہ اس کو لیا گیا ہے۔ اسی طرح سینٹ میں بھی اسی طرح کی ارینجمنٹ ہوگی۔ تو یہ تو ہے کہ اس سچویشن میں ہمیں کام بھی کرنا ہے اور ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے یہ اس پوری کرائسس کے دوران یہ ثابت ہوا کہ ہم معذرت کے ساتھ، جس میں میں خود بھی شاید شامل ہو سکتا ہوں، کہ ہم نے بحیثیت قوم اس ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کیا جو کہ اس قسم کی سچویشنز میں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے جی کہ ہم اپنی جو احتیاطی تدابیر سے۔ یہ بتائیے کہ مطلب یہ جو فارمولا ہے کہ اتنے لوگ شریک ہوں گے، یہ کوئی خاص پروپورشنٹ رکھی گئی پارٹی اسٹرینتھ کی بیسس پہ اپوزیشن کا کنسنسس کے بعد؟ جی گڈ کوشچن جی۔ دیکھیں اس میں وہی ہے، جو متناسب جو پارٹی کی اسٹرینتھ ہوگی اس کے مطابق یہ پوری پارٹیز کا کے ساتھ مل کے یہ کوئی یونانیمس ڈیسیژن تھا، یہ کوئی یونیلیٹرل ڈیسیژن نہیں تھا، تو اس میں سب آن بورڈ ہیں اور ان کی تعداد کے مطابق ہی ممبران حصہ لیں گے۔ جی اچھا شبلی فراز صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آن اے لائٹر نوٹ، جب چیئرمین سینٹ سے متعلق الیکشن ہو رہے تھے، ووٹنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس نمبرز کم تھے، لیکن پھر بھی آپ کی جو تحریک تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ خدا نہ خواستہ یہ جو 86 لوگ آپ بلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپوزیشن کے لوگ زیادہ آ جائیں اور پھر میجورٹی حکومت کی کم ہو جائے، تو یہ فارمولہ جس طرح نظامی صاحب نے بھی پوچھا، اس پہ اعتماد بھی ہو گیا، زبان بھی لے لی آپ نے اپوزیشن سے؟ نہیں جی بالکل، دیکھیں یہ اسی تناسب سے ہوگا جس طرح کہ ہماری اس وقت رسپیکٹیو اسٹرینتھ ہے، چاہے وہ ٹریجری بینچز ہوں یا وہ اپوزیشن ہو۔ پھر اپوزیشن میں بھی جو جماعتیں جن کا کہ جتنا حجم ہے اس کے مطابق ان کی تعداد کا تعین کیا گیا ایک فارمولہ کے تحت، تو اس میں کوئی اپوزیشن کے ساتھ کوئی نہ بدمزگی ہے نہ کچھ ہے، سب جانتے ہیں کہ لمیٹیشنز کیا ہیں، تو اسی لیے یہ جو ہے تو ایک بڑے کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں شبلی فراز صاحب۔ بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ سے یہ بھی جانیں گے، تو کیا اب اس سے یہ تاثر بھی لیا جائے کہ جو اپوزیشن کی جانب سے اوپن ہینڈ دے دیا گیا ہے گورنمنٹ کو یہ بجٹ، یہ بل پاس کرنے کے لیے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے شبلی فراز صاحب، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نظامی صاحب، جس طرح بریک سے پہلے شبلی صاحب بتا رہے تھے کہ 86 لوگ ہیں جو اس اجلاس میں شریک ہوں گے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اب اس اجلاس کے بعد جب فارمیلٹی پوری ہو جائے گی تو سیشن بھی مؤخر ہو جائے گا، تو وہ روایتی طور پہ جو اپوزیشن کی بجٹ کو لے کے مخالفت، تنقید اور ڈیبیٹ ہوتی تھی، تو کیا اس سال وہ بھی نہیں دیکھنے کو ملے یہ گی؟ تو میرا خیال ہے جب اجلاس ہوگا تو ضرور ہوگی گرما گرمی، جی ایسی بات نہیں ہے اپوزیشن نچلے بیٹھ سکتی ہے۔ شبلی صاحب، میرا ایک بڑا عجیب سا تضاد مجھے نظر آیا آپ نے جو بات کی ڈسپلن کی، کہ ایک طرف تو جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں کینسر سروائیور ہیں بھی اور میں کوارنٹین میں ہوں، میں وہاں جا بھی نہیں سکتا، پھر بہرحال جب ضمانت ہوگی تو وہ چلے گئے، لیکن وہاں گئے تو وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ تو اگر سیاستدان جو ہیں وہ خود دور معیار کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں اجلاس میں بھی شرکت نہیں کر سکتا، کرونا وائرس کا مریض ہوں، کینسر کا مریض ہوں، دوسری طرف آپ بندے لے کے آتے ہیں شو آف اسٹرینتھ کے لیے جہاں سوشل ڈسٹنس کی کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب کو سیاستدانوں کا نمائندہ نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جو کردار رہا ہے تو وہ کوئی بڑا غیر سیاسی، اور اس کی وجہ سے ہم کافی بدنام بھی ہوئے، اور یہ جو انہوں نے جو دکھایا ہے ان میں تضاد ان کی کال و فیل میں ہے، جس میں انہوں نے ایک طرف تو وہ بائی چوائس کہ وہ پارلیمنٹ تو نہیں آ سکتے کیونکہ ان کو کرونا کا وہ ہے یا کسی نیب کی پیشی میں وہ نہیں جا سکتے، دوسری طرف جو ہے تو ضمانت لینے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تضاد تو جی یہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی یا تو ان کی پارٹی کے کسی سے پوچھیں یا ان سے ہی پوچھیں، کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں کہ جو دیکھنے میں آیا اس سے یہی ہے کہ قوم کو ایک میسج ملتا ہے، اور جو بھی پولیٹیشین ہو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا گورنمنٹ کا آفیشل ہو، اگر وہ اس کی ایس او پیز کی کھلا دھجیاں اڑا رہا ہے تو وہ پھر اٹ ڈز ناٹ اسپیک ویل فار دیٹ پارٹی اور دیٹ لیڈر۔ جی ہاں، قوم کو ٹھیک میسج نہیں جاتا، بالخصوص اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے۔ جی اچھا یہ بتائیے، آج جو قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا، مراد علی شاہ صاحب نے بڑا گلہ کیا کہ جی پہلے کہا گیا کہ یہ اجلاس جو ہے یہ 13 لوگ اس میں ہوتے ہیں، جی 13 ممبرز ہیں اس کے، 13 ممبر ہیں پرائم منسٹر سمیت، تو یہ اسلام آباد میں ہوگا۔ جب وہ ایئرپورٹ پہنچے تو کہا گیا کہ یہ وایا ویڈیو لنک ورچوئل اجلاس ہوگا۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ یہ فروری مارچ میں ہونا چاہیے تھا، پھر سال میں 2 ہونا چاہیے، اب تو کوئی فائدہ نہیں، بجٹ تجاویز بن چکی ہوئی ہیں۔ تو ان کا یہ اعتراض تو بجا رکھتا ہے شبلی صاحب کہ یہ جو سارے فارمیلٹیز ہیں ان کو محض فارمیلٹیز ہیں، لیکن اسپرٹ بھی پورا کیا جائے۔ نہیں جی دیکھیں، جہاں تک مراد علی شاہ صاحب کے اس کا کمپلین کا ذکر ہے یا آپ نے جس طرح کہا، بات یہ ہے جی کہ یہ ہم نے دیکھا ہے ایک پیٹرن کہ مراد علی شاہ صاحب جب ہمارے ادھر آتے ہیں، اور ورچوئل اجلاس ہونا وہ تو پہلے بھی ہوئے ہیں، انہوں نے کئی دفعہ NCOC کے اجلاس بھی ورچوئل اٹینڈ کیے ہیں، اور میرا خیال ہے وقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ہم خود کئی اجلاس ورچوئل کر رہے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ بھی ورچوئل اجلاس کیا تھا، جو جتنے ہمارے صحافی دوست ہیں، لیکن ان میں ان کا ایک پیٹرن یہ رہا ہے کہ وہ جب ان کا جو کنٹریبیوشن تھی اس اجلاس میں، جو ان کا جو موقف تھا، جو ان کا طور طریقہ تھا، وہ بڑا فیوریبل تھا۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ختم ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس میں ان کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایک مزاج بھی ہوتا ہے، اور وہ بالکل اس میں ڈیفائنس موڈ میں ہوتے ہیں، بیکاز وہ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ ہی وانٹس ٹو ڈو پالیٹکس۔ اب ہر چیز پہ پالیٹکس کرنا میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی اچھا امیج نہیں جاتا، کیونکہ میں خود کئی ایسے اجلاس میں، آج کے اجلاس میں تو میں شریک نہیں تھا بیکاز میں پارلیمنٹ میں تھا، لیکن ہم نے یہی دیکھا ان کا پیٹرن کہ وہ باہر جا کے اندر جب اجلاس میں کچھ ان کا موقف ہوتا ہے وہ بالکل ایگری بھی کرتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو وہ پھر بالکل بدل جاتے ہیں۔ یہ ایک چیز میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اٹس ناٹ دا وے۔ یہ اعتراضات اگر انہوں نے ادھر اٹھائے ہوتے تو ہم مان لیتے، لیکن وہ ادھر ایگری کرتے ہیں اور پھر جا کے جو ہے تو دوسری بات کرتے ہیں۔ شبلی صاحب، آج جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں پہلے تو اگر 50 لوگوں کی کیبنٹ میٹنگ ہو سکتی ہے تو 13 لوگوں کا لائیو اجلاس، لائیو میٹنگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک تو وہ یہ بات کر رہے ہیں۔
دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اکنامک کونسل کا مذاق نہ بنایا جائے. یہ اس کی تجاویز لازمی نہیں ہوتا کہ وفاق بھی مانیں یا صوبے بھی مانیں, لیکن یہ آپ بجٹ پیش کرنے سے محض 2 دن پہلے آپ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں, رسمی کارروائی پوری کر رہے ہیں, پہلے اس کی میٹنگز کیوں نہیں ہوئی؟ بنیادی نقطہ تو وہ یہ اٹھا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, پہلی تو یہ ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر کا جو میں پریس کانفرنس ان کی دیکھ رہا تھا اس میں تو انہوں نے پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اس بات کو مانا ہے اور وہ بہت ہی جلد جو ہے تو وہ اجلاس بلائیں گے. جہاں تک دیکھیں اس سچویشن کا جہاں تک تعلق ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز ہیں, یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ ہم پہلے گزرے نہیں ہیں. دیر بین سیریز آف میٹنگ, سیریز آف, ہم ایک طرف کورونا سے لڑ رہے ہیں, دوسری طرف لوکس سے لڑ رہے ہیں, تیسری طرف بجٹ آ رہا ہے, اس کے علاوہ بھی اور ایشوز ہیں. تو اگر ورچوئل اگر انہیں نہیں بلایا تو انہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر وہ اسلام آباد کا چکر لگانا چاہتے ہیں ہی از مور دین ویلکم. بٹ یہ کہنا کہ ورچوئل اجلاس میں کوئی ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو جو ریئل ٹائم میں ہے, تو پھر اس میں وہ پارلیمنٹ میں ان کی اپوزیشن پارٹی نے یہ ایگری کیا ہے کہ یہ ہم بیکاز آف دیز ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہم جو ہے تو یہ اجلاس جو ہے تو جو کورم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرتے ہوئے کریں گے, اس سے زیادہ لوگ نہیں بلائیں گے. تو دیکھیں یہ تو اگین یہ ٹائمز ڈفرینٹ ہیں. نارمل سرکمسٹانسز میں اگر اس طرح کا نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ لیٹ ہو, اب دیکھیں نا CCI کا بھی جو ہے تو 90 ڈیز کے مطابق ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ انفارچونیٹلی نہیں ہوئی ان کے دوران حکومت میں, PMLN نون کی حکومت میں. تو یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے, لیکن اس کو ایز ایک وہ پولیٹکس کے طور پہ نہیں, اس کا جو ہے تو کئی پلیٹ فارمز ہیں, اور ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر ایسی بات تھی تو ان کو بھی انسسٹ کرنا چاہیے تھا کہ جی یہ میٹنگ بلانی چاہیے, NEC کی میٹنگ بلانی چاہیے. اب بلائی ہے, پرائم منسٹر کا انہوں نے خود تعریف کی ہے کہ جی وہ انہوں نے ان کی بات کو مانا اور ہی واز کوائٹ ہیپی ود اٹ. بٹ اگین ان دا پریس کانفرنس ہی واز اے ڈفرنٹ مین, so we can't really handle that. ہاں یہ صحیح ہے آپ کی بات Understand that rather. کہ سیاست اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, جو تعلقات کار ہے وہ آپ کا خیال ہے کہ اتنے خراب نہیں جتنے بار تاثر دیا جاتا ہے. لیکن یہ بتائیں, آپ نے بھی کہا کہ میں شہباز شریف کو سیاستدان نہیں مانتا, کیا وجہ ہے؟ خیر ممبر تو ہیں پارلیمنٹ کے, اپنی پارٹی کے صدر بھی ہیں, پھر بھی آپ ان کو نہیں مانتے؟ دیکھیں نہیں, میرے مطلب ہے کہ جو ان کا طرز عمل ہے ان کو جو ہے تو ہم ان کو وہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہے, بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ان کی جو کرپشن کی جو چیزیں ہیں, جس طرح سے کہ سیاستدان بدنام ہوئے ہیں, جس طرح سے انہوں نے اپنے دوران حکومت جس طرح سے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کاروبار کو, اپنی فیملی کو انہوں نے جس طرح سے نوازا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی رسپیکٹیبل سٹیزن جو ہے تو ان کو لیڈر مانے گا, بیکاز لیڈر رہنمائی کرتا ہے, لیڈر پلنڈر نہیں کرتا, لیڈر اس کو اپنے جو لوگ ہیں ان کے عوام کا احساس کرتا ہے. وہ لیڈر جو ہے تو آپ کو سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے, ترقی کی طرف لے جاتا ہے, امن کی طرف لے جاتا ہے, خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن انہوں نے یہ راستے صرف اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کیے, اس لیے ان پرنسپل وی ڈونٹ ایکسیپٹ ہم ایز اے لیڈر. لیکن آپ تو یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جی میرے پر ایک, کبھی تو ملزم ہے نا, مجرم تو نہیں ہوئے, کہ میرے پر ایک پائی کی بھی اگر پائی ہوا نا دھیلا, وہ اگر ثابت ہوئی کرپشن تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. دیکھیں یہ تو وہ بڑی عرصہ کہتے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑی باتیں کہی ہیں اپنے تقاریر میں. انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں بھی بڑی باتیں کی تھیں. انہوں نے اپنے جب وہ لوڈ شیڈنگ کا وقت ہوتا تھا, یہ تو ان کی وہ تھیاٹرکس ہیں جو کہ وہ کرتے ہیں. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عدالت تو چلے جاتے ہیں اپنی ضمانت کے لیے, لیکن وہ پارلیمنٹ نہیں آتے بینگ دا لیڈر آف دا اپوزیشن. آپ کو معلوم مطلب ہے جب ہم جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری جانیں وہ اتنی اہم نہیں ہیں. ہمیں بھی کئی بیمار ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ہمارے پارلیمنٹیرینز کو لگ گئے, وہ ایک کی تو ڈیتھ بھی ہو گئی, منیر اور اکزئی صاحب کی. تو ہاؤ کم کہ لیڈر نہیں آتا اور وہ جو ہے بینگ دا لیڈر آف دا اپوزیشن. دیکھیں جی لیڈر آف دا اپوزیشن کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اگر وہ صحیح معنوں میں اگر حکومت کی کارکردگی پہ یا پالیسیز پہ
ڈیفر کرے تو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اپوزیشن کو. جب اپوزیشن لیڈر خود نہیں آئے گا کسی ایک چیز کے لیے, اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح ان کے گرد لوگ انہوں نے وہ کیے ہوئے تھے. دوسری بات یہ, اس سے زیادہ اہم نظامی صاحب, جو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی کرپشن کے الزامات مجھ پہ کیوں نہیں لگے ہیں, عمران خان پہ کیوں نہیں لگے ہیں؟ عمران خان نے تو اپنی منی ٹریل ثابت کر دی تھی, قصہ ختم ہو گیا. یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ سارے جو انہوں نے یہ جو پوری جو ایک کائنات بنائی ہے یہ کیسے بنائی ہے. سمپل سوال کے سمپل جواب دے دیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس نے بھی چوری کی ہے, اس نے بھی کی ہے. تو ان کا جو رول ہے جی وہ ہم بالکل نہیں سمجھ پائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ شبلی فراز صاحب یہ تو ہم یہ مانتے ہیں کیونکہ ہم نے سارے پروفز دیکھے ہوئے ہیں, اس لیے بھی ہم مانتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا شبلی فراز صاحب ایک تو یہ بتا دیں بجٹ اجلاس میں کیا پرائم منسٹر شرکت کریں گے, اور دوسرا اگر یہ اجلاس مؤخر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ڈیبیٹ ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے, میٹر ہے, ایشو تو نہیں, بجٹ از اے میٹر, تو اس پہ ڈیبیٹ بھی ہونی ہوگی, تو وہ اس کی بھی کوئی پلان ہے کب تک یہ اجلاس مؤخر رہے گا یا پھر تا حکم ثانی ہی؟ ابھی اس سے متعلق کچھ طے نہیں ہوا. اور پرائم منسٹر صاحب سے متعلق بھی بتا دیں وہ شرکت کریں گے؟ نہیں جی بالکل شرکت کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ سیشن کا یہ بجٹ جو ہے تو یہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے, یہ اس کے بعد جو ہے سینٹ میں بھی لے ہوگا, اور جب یہ ہو جائے اس پہ پھر جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں کہ کٹ موشنز وغیرہ کی ڈسکشن ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جب سینٹ میں لے ہوگا ان کو 14 دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تجاویز بھیجیں. تو یہ جو فارمیلٹیز ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم پوری کریں گے. مقصد صرف تعداد کو بڑھانے کا ہے, اس عمل کو بائی پاس کرنے کا نہیں ہے. ہم جو گیون سچویشن ہے اس میں جی شبلی صاحب یہ دیکھا گیا ہے کہ بجٹ اجلاس میں اپوزیشن جو ہے جو بجٹ پڑھ رہا ہوتا ہے شریف آدمی اس کو ہیکل کرتی رہتی ہے, گو نیازی گو اور یہ اور وہ, یہ چلتا رہتا ہے. یہ ایک, اور دوسرے یہ بجٹ سپیچ کون کرے گا اس دفعہ؟ یہ جی آپ نے مجھے بڑا انفارچونیٹلی ایٹ دس مومنٹ اٹ ہیز ناٹ بین ڈیسائیڈڈ کہ کون کرے گا, یہ لاسٹ منٹ پہ ڈیسائیڈ ہوگا. حماد اظہر صاحب کا نام آ رہا ہے, کرے گا وہ اس کو بڑے مؤثر طریقے سے کرے گا. اور یہ دوسری چیز ہے وہی لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کیا تھا اور اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں. یہ بتائیے کوئی اپوزیشن سے یہ بھی طے کیا کہ یار بجٹ کی تقریر ہونے دیں بجائے کہ اس کو ہنگامہ آرائی کی نظر کریں؟ جی میرا خیال میں کہ یہ بھی طے پا گیا ہے کہ اس میں وہ کوئی وہ نہیں ہوں گے. بیکاز دیکھیں جی اس وقت ہم نے پوری قوم دیکھ رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور جو اس وقت ملک کی سچویشن ہے اس میں ہمیں نہ زیب دیتا ہے اور نہ یہ ہمیں ایک اچھا امیج جاتا ہے, جس میں کہ عام حالات میں بھی نہیں ہونے چاہیے. بٹ ٹھیک ہے جی, اٹس اے ڈیموکریٹک وہ ہاؤس میں ایوری بڈی ہیز دا رائٹ, ہر پارٹیز کو ایک وہ بنتا ہے, ہونا نہیں چاہیے, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. لیکن میرا اپنا جو مجھے جو میری جو انفارمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ یہ سارے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یہ طے ہو گیا ہے. اور میں یہی امید کروں گا بیکاز اپوزیشن میں بھی بعض جی مبارک ہو آپ کو کہ طے ہو گیا. چاہیے بتائیے کرونا وائرس کی طرف چلتے ہیں. یہ جو WHO کی رپورٹ آئی ہے یہ تو بڑی ڈیمننگ رپورٹ ہے اس لحاظ سے کہ جو 6 کرائٹیریاز لاک ڈاؤن کھولنے کے ہیں پاکستان اس پہ کسی بھی پورا نہیں اترتا. آج یہ بھی کہا گیا ہے کہ, اور جو ٹھیک بھی ہے حساب کے مطابق, کہ 1 منٹ میں چار لوگ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے فرمایا. یہ تو چیزیں ایک گھنٹے میں 1 منٹ میں نہیں. لیکن جاوید اکرم صاحب نے جو فرمایا سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس بارے میں کوئی ہماری حکمت عملی نہیں. اور مجھے یہ دیکھ کے جو آپ کے شعبے سے متعلق ہے کہ پاکستان ویسے تو آج کل انٹرنیشنل میپ پہ نہیں ہے کرونا وائرس کے حوالے سے. یہ جو چیز میں نے آپ سے ابھی عرض کی ہے آج صبح یہ BBC پہ بھی نشر ہو رہی تھی. تو مقصد ہے یہ ایک ہمارا امیج بھی ایسا آ رہا ہے کہ جی ہمارے یہاں نتھنگ از ان کنٹرول. تو اس کو ضرور, اور پھر جو اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن اور 2 ہفتے نرمی اس میں. جی دیکھیں اس میں نے بھی یہ دیکھا اور میں نے بھی یہ سنا اور پڑھا کہ جو بھی انہوں نے کہا ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سچویشن اور ہر ملک کی اپنی ایک ریالٹی ہوتی ہے. کچھ چیزیں جو کہ کر سکتے ہیں, اب کچھ جیسے کہ کچھ بچے ہیں ان کو اسکول میں ہونا چاہیے لیکن وہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں.
کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ بیکاز دے کانٹ افورڈ دا ایجوکیشن، ہینس دے گو، اور وہ اپنے جا کے پیرنٹس کے لیے پیسے کرتے ہیں. حالانکہ قانونی طور پہ بچوں کو، اس کم عمر بچوں کو لیگلی بھی الاؤڈ نہیں ہے، اور ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وقت ان کا ہوتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہماری ریالٹیز ہیں بدقسمتی سے، ہماری جو اکنامک کنڈیشن ہے بدقسمتی سے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں. آیا ہم اس طرح کے لاک ڈاؤنز افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو اس میں تو جی دیکھیں، اس بجائے اس پہ کہ ایک تو یہ ہے کہ جی لاک ڈاؤن، یہ جو وبا ہے، یہ ایک اسٹیبلشڈ پیٹرن اس کا کوئی نہیں ہے. اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ اس میں صرف احتیاط پہ سب زور دیں گے. اس میں جتنے بھی ممالک تھے ان کے اپنے رسپیکٹیو ایکسپیرینسز ہوں گے. ہمارے ہاں یس اس میں تعداد بڑھ رہی ہے جی. لیکن یہ کہنا مجھے بہت برا لگتا ہے، اور یہ کہ ہمارا شاید جو ہماری جو کنڈیشنز ہیں اکنامک، سوشل، پولیٹیکل، اس میں جو ہے تو ایک اسٹریٹ بلیک اینڈ وائٹ جو ہے نا وہ آنسر نہیں ہو سکتا. تو ان کی اپنی وہ ہے، ہم اس کو کنسیڈر کریں گے، لیکن ہم نے اپنے ملک کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری ریالٹی کیا ہے. کوئی اگر انٹرنیشنل ادارے، ان کے پیرامیٹرز کیا ہیں، وہ کس بیسس پہ کرتے ہیں، ڈو دے فیکٹر ان the economic or the poverty figures, do they factor in the limitations that a particular government has. اگر یہ ہو تو آئی تھنک کہ اس کے جی ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہم اپنی ریالٹیز کے مطابق چل رہے ہیں. اچھا شبلی فراز صاحب، ایک اور معاملہ ہے. پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس کیا آج وفاقی وزیر پیٹرولیم کو، سیکریٹری پیٹرولیم کو اور ڈی جی نیب کے پی کے کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے نیب ہر معاملے پہ بولتا ہے لیکن پیٹرول کے معاملے پہ خاموش کیوں ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی بہت خواہش تھی کہ یہ جو ریلیف پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے سے عوام کو وہ دے رہے ہیں وہ عوام تک صحیح معنوں میں ڈیلیور بھی ہو، بٹ انفارچونیٹلی ایک بحرانی کیفیت ہے. یہ کیا حکومت کے خلاف سازش ہے؟ اور اگر سازش ہے تو کون کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس پہ کل پارلیمنٹ میں کوئی 3 گھنٹے اس ایشو پہ ہم نے بحث کی، اور ہم نے جتنے بھی اس کے سٹیک ہولڈرز تھے، یعنی دوز ہو آر ریسپانسبل، چاہے وہ منسٹر ہوں، چاہے وہ ایڈوائزر ہوں، چاہے وہ اوگرا کی اتھارٹیز ہوں، چاہے وہ منسٹری سیکرٹری ہوں، اور لیول پہ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بنیادی جو رول رہا ہے آئل OMCs کا، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا، وہ جو ہے تو بڑا وہ رہا ہے، اس پہ سوالیہ نشان ہے. اور ہم نے گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بالکل اس کی ہر پہلو کی ہم تحقیق کریں گے کہ جن ملٹی نیشنلز نے، جو کہ ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو کہ 21 دن ہوتی ہے اپنے جو ریزروز کی، تو وہ بھی کم تھے بیکاز پرائسز اتنی نیچے آئیں کہ انہوں نے جس طرح کہ میری کل بات بھی ہوئی تھی اور ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ جب قیمت بڑھتی ہے تب بھی تو آپ کے سٹاکس ہوتے ہیں اور آپ اربوں روپے کما لیتے ہو، لیکن جب چیز نیچے کی طرف آئے تو وہاں پہ آپ کے ڈفرینٹ قسم کا رول ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم آپ کے قانونی اس میں جو ہمارے جو ایگریمنٹس ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی رول نہیں ادا کیا، بیکاز جب یہ صرف جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں دونوں چیزیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، حکومت نے کیا کرنا ہے. تو جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز تھیں اس کیس میں جو OMCs ہیں ان کے رول پہ بھی ہم بڑے اس میں سنجیدگی کے ساتھ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور یہ ہم الاؤ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی اپنی فائدہ جب ہو تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن جب ان کو کوئی کسی قسم کا جب نیچے کی طرف جا رہی ہوں پرائسز تو اس میں پھر وہ دوسری طرح سے بیہیو کریں، یہ اس کی حکومت اجازت نہیں دے گی. اور ہم نے جو ایون ہمارے سیکرٹری لیول پہ، اوگرا لیول پہ سخت اس پہ جو ہے نا ہم نے اسٹرکٹ ان سے مانگا ہے کہ اس کی ہمیں آپ وہ بھی دیں، فیڈ بیک بھی دیں، اور اس کو انشور کریں کہ یہ اگلے یعنی کل تک جو ہے تو یہ اس کو سپلائی کو بالکل نارملائز ہو جانا چاہیے، اور انشاءاللہ ہو جائے گی. یہ ایک طرف تو ہے نا یہ پیٹرول کا بحران، دوسری طرف گندم کا بھی شارٹ فال جو ہے وہ انٹیسپیٹ کر کے آپ نے فری امپورٹ کی اجازت دے دی. اس سے پہلے چینی کا مسائل بھی رہے، لیکن پھر جو ہے نارملی پرائم منسٹر صاحب بڑے ناراض ہوئے اس چیز پہ کہ جو پرائس پیرل ہے وہ نیچے نہیں گیا، اس کے باوجود کہ پیٹرول کی قیمت نیچے گئی ہے. تو یہ تھوڑا سا گورننس کا ایشو نہیں ہے حکومت کا کہ ان کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہے؟ مثلاً یہ تیل کا معاملہ انٹیسپیٹ نہیں کیا، گندم کا نہیں کیا، تو ان معاملات پر کوئی انسائڈ کوئی انٹرسپیکشن ہے کوئی کہ ٹھیک کرنی چاہیے اس مسئلے؟ جی سر.
نہیں نظامی صاحب دیکھیں جہاں تک کہ پیٹرول کی کرائسس کا ایشو وہ ہے سوال ہے تو ہم نے اتنی گراوٹ جو ہے کہ آئل کی قیمتوں میں کبھی نہیں دیکھی. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائس ایک لیول پہ 0 پہ بھی چلی گئی تھی. اس قسم کی کرائسس میں جو ہے نا تو اس قسم کا آپ نے دیکھا ہوگا جو پازیٹیو سائز ہیں کہ کھانے کی اشیاء کم نہیں ہوئیں, جو سپلائی چین فوڈ چین تھی وہ مسلسل الحمدللہ اللہ کے شکر سے وہ چلتی رہی. یہ جس میں کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس میں یہ جو آئل کمپنیز بھی تھیں انہوں نے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس طرح کے کرائسس کبھی نہیں آئے. ٹھیک ہے جی, تو اٹ واز ٹوٹل میلٹ ڈاؤن ان انٹرنیشنل مارکیٹس, اس لیے جو پوری سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرپٹ ہوئی. دوسری بات آتی ہے کہ جی جہاں تک چینی اور آٹے اور اس قسم کی چیزوں کی بات ہے, لیکن نظامی صاحب آپ کو پتہ ہے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ مفادات کا کٹ ہوتا ہے اور ہماری پارٹی جو کہ بنیادی طور پہ اسی چیز کو توڑنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے تو اس کی تو مخالفت تو ہوگی, ریزسٹنس تو آئے گا, لوگ کریٹ کریں گے سچویشن. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں یا ہم نے اس میں گورننس کا ایشو ہے. یہ پیورلی ان لوگوں کا جن کی کہ ہمیشہ ایک خاص طریقے سے اس مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کرتے رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی سیکٹر کے ہو, تو اب انہوں نے کٹ کر لیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم فیل ہوں. لیکن ہمارے لیڈر کا اور ہماری پارٹی کا اور ہماری گورنمنٹ کا یہ عزم ہے کہ ہم اس سے بلیک میل نہیں ہوں گے. مشکلات آئیں گی لیکن اصل چیز کیا ہے کہ عوام جانتے ہیں اور ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اب اس اکٹھ کو توڑنے کے لیے اپنا کام شروع کر دیا ہے. مشکلات آئیں گی لیکن انشاءاللہ وی ول کیری دی ڈے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی ٹیسٹ کی رپورٹ کے بارے میں جب سے انہوں نے دیکھا گیا کہ وہ باہر نکلے ہیں کافی پی رہے ہیں, کنٹروورسی شروع ہوئی اور فواد چودھری صاحب نے بھی خط بھی لکھا. اس ضمن میں آج جو ماہر امراض خون اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر شمسی غالباً ان کا نام ہے, طاہر شمسی, انہوں نے کہا کہ وہ چیلنج کرتے ہیں رپورٹیں بالکل ٹھیک تھیں, لیکن یہ کوئی ایکسپلین نہیں کر سکے کہ اگر رپورٹیں پاکستان میں ٹھیک تھیں تو یہاں پر برطانیہ کی رپورٹیں غلط ہیں یا وہ عارضہ برطانیہ جاتے ہی ٹھیک ہو گیا. بالکل جی بالکل, ان کو اپنی آب و ہوا مل گئی جو کہ پاکستان میں ان کا سانس گھٹتا ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے, میں کسی کی بیماری پہ کوئی ایسی طنزاً بات نہیں کرتا ہوں, نہ مجھے کرنی چاہیے. اصل چیز یہ تھی کہ جو ایگریمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو لنڈن سے وہ اپنے ڈاکٹرز کی رپورٹس ہمیں بھیجیں گے, وہ تو نہیں بھیج رہے وہ. تو یہ تو شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ایک اسٹیمپ پیپر پہ 50 روپے کے ان کی ضمانت کرا لی تھی, آپ لے گئے تھے, اینڈ یو آر آنسریبل کہ جی جو رپورٹس ہیں اٹ از ناٹ امپورٹنٹ, جو بھی یہاں پہ ہوا ہے اس کا تو جو بھی ہونا چاہیے یا ہوا. لیکن جو لنڈن کی رپورٹس ہیں وہ نہیں بنتا ہے کہ یہ بھیجیں ایز پر دا ایگریمنٹ کہ جو ہوئی تھی کہ آپ رپورٹس بھیجیں گے وہاں کی, وہ رپورٹس کیوں نہیں بھیج رہے. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب ضامن ہیں, ویسے آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں اس سارے معاملے کے, یہ ویسے آپ پوچھ بھی سکتی ہے. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب بہت سی معاملات ہیں جن سے متعلق انہوں نے بتایا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ بجٹ سے متعلق بھی بات کریں گے, کورونا ریلیٹڈ کچھ جو ظفر مرزا صاحب کے بیانات ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ سیاست میں پھر سے متحرک ہو رہے ہیں, یعنی اپنی سیاسی سرگرمیاں محدود پیمانے پہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. نظامی صاحب یہ کوئی باسی کڑی میں ابال ہے یا مولانا پھر سے کوئی نیا پلان لے کے آ گئے ہیں؟ اور مولانا جو کہتے تھے کہ میرے ساتھ یار یہ بہت زیادہ میوزک کرنا نہیں ہوئے, باسی کڑی میں ابال, وہ تازہ کڑی میں ابال لے کے آئے. ہونا پتہ کیا چاہیے جی کہ شہباز شریف صاحب کو اپنی سیٹ سے مولانا صفر الرحمان کو الیکٹ کرانا چاہیے. جی وہ بہت زیادہ متجسس ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی ہوں, اپوزیشن بھی اجازت بھی کریں, لیڈ بھی کریں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں تو کینسر سروائیو ہوں, مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں, میں اپنے گھر بیٹھ کے کوارنٹائن کر کے بیٹھوں گا.
نہیں مولانا صاحب اگر ابھی ایکٹیو ہوتے ہیں محدود پیمانے پہ، اول تو سمجھ نہیں آ رہی ان حالات میں محدود بھیا آپ پیمانے سے مجھے کیا بتائیں مراد ہے؟ ایکٹیو اور پیسو کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو تو ڈائریکٹ ہے، پیسو جو ہے وہ بالواسطہ ہے. نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے جی کہ مولانا جو ہیں وہ چاہے کچھ بھی چاہیں، وہ جو کر سکتے تھے کہ مدرسے کے جو نوجوان ہیں یا بلکہ طالب علم ہیں بلوغت تک بھی نہیں پہنچے ہوئے لوگ، ان کو سڑک پہ تو لا سکتے ہیں، جی لیکن وہ چینج نہیں لا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی جتنی بھی پارٹیاں کرونا وائرس ہو، نیب کی ایکٹیویٹیز ہوں، ان کی اپنی لنکیجز ہوں، جس طرح شہباز شریف صاحب کی لنکیجز ود دی اسٹیبلشمنٹ، کوئی اٹس این اوپن سیکرٹ. تو کس طرح آپ تبدیلی لے کے آئیں گے؟ آپ کس طرح عمران خان کو کرا دیں گے؟ اور خان صاحب کا بھی قلعہ مضبوط ہو، جی یہ بھی تو مد نظر رکھے نا. یہ تو غیر اور پھر حقیقی کرونا غیر وائرس یقینی مطلب باتیں اس کے اندر جو کیا ابھی آپ- مولانا کر رہے ہیں. ابھی نظامی صاحب اپیرنٹلی بات پتہ کیا ہے جو کلیدی بات ہوتی ہے جی نا، کہ وہ مجھے ایک دفعہ یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو جی شہید نے، وہ انہوں نے کہا کہ بھی مولانا جو ہے نا نواب رضا نصر اللہ، ان کو الیکٹ بھی کرا لیں اور ان کو عہدہ بھی دے دیں، جی کیونکہ نواز شریف نے نہیں کیا اسے، ان کو ہروایا غلام حیدر وائیں کی اصرار کے باوجود. جی ادھر سے تعلق تھا نا، وہ وزیر اعلیٰ تھا پنجاب، جی تو اس کا بڑا نقصان ہوا. نواب رضا نصر اللہ نے اپوزیشن کو اکٹھا کرتے رہے. تو بعض اوقات جو ہوتا ہے نا جو کیپ یور اینیمی کلوزرز، یہ مولانا فضل الرحمان بھی اگر پارلیمنٹ میں ہوتے نا تو ان کو چین آ جاتا. جی بالکل ایسے ہے. یہ نظامی صاحب ساری زندگی اگر پارلیمنٹ میں گزر گئی ہے، اب اس عمر میں جا کے نہیں ہے پارلیمنٹ نصیب، وہ آسائش سہولیات نہیں ہے، پھر تو مسئلہ ہوتا ہے. ویسے نوابزادہ صاحب کا تو یہ تھا کہ وہ جب جمہوریت ہوتی تھی تو آمریت کے لیے کوشش کرتے تھے، نہیں آمریت ہوتی تھی تو جمہوریت آپ کے ان لیے. کو انڈرمائن نہ کریں یہ فکرہ کہہ کے، لیکن ان کی اس ملک میں جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں نظامی صاحب. میں اس کو ذرا آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہا تھا، لیکن مولانا پہ تو یہ فکرہ صادق آتا ہے. اپنی جو بھی ان کا پاکستان کی مخالفت یا یہ وہ، ان کا جمہوریت کے لیے ایک رول ہے. اصولی سیاست کرتے رہے ہیں اپنے زمانے میں، جی ان کے والد صاحب خاص طور. جی 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 لیکن مولانا دیکھیں مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے. خیر وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. نظامی صاحب ایک اور معاملے کی طرف آتے ہیں. کرونا سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے تھے، عالمی ادارہ صحت کی جو تجاویز تھیں یا ایڈوائزری جو بھی تھی، ظفر مرزا صاحب نے کہا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ان پہ عمل درآمد ہو، ہم اپنے زمینی حقائق کو دیکھ کے دیکھیں نا یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو بھی بڑا اعتراض ہوا جی کہ WHO جو ہے چین کا دم چلا بنا ہوا ہے. اس نے بالآخر وہ بھی کہتے رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن یا ان چیزوں کے WHO کے فنڈنگ بند کر دی، جی جس کا یورپ اور ان کے جو باقی ایلیف ہیں انہوں نے بھی کیا. اب دیکھیں اگر ہم نے بین الاقوامی کمیٹی آف نیشنز میں رہنا، یہی میرا سوال شبلی فراز سے تھا، تو ہمیں کچھ نہ کچھ اصول قاعدے اسلوب کے مطابق کوئی جسچر شو کرنا پڑے اس گا. وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ شتر بے مہار بنا ہوا ہے کرونا وائرس. آپ نے سب کچھ کھول دیا، کوئی آپ کی اسٹریٹجی نہیں ہے سوائے اس کے. لگتا ہے کہ یار جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں اگر تلف ہوتے ہیں تو ہونے دو. یہ بڑی ہارٹ لیس اسٹریٹجی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتالوں میں کیا حال ہے. نظامی صاحب اسپتالوں کے فیڈ بیک تو بہت اچھے نہیں ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے، جی پھر 10-10 12-12 لاکھ ایڈوانس مانگتے ہیں. جی دوائیاں جو اس کے لیے ہیں جو تھوڑی بہت ہیں اس کے لاکھوں روپے مانگ رہے ہیں لوگ. جی تو حکومت کہاں ہے یار؟ کوئی ایک انجیکشن جو استعمال ہوتا ہے اس سر میں اس میں کی یہ قیمت کہنے کی بہت کوشش بڑھ کر گئی. رہا ہوں کہ جہاں تک کرونا وائرس ہے حکومت ہے کہیں. جی یہ جو ہے یہ نہ کریں، یہ کیا کہتے ہیں NDMA NCOC NCC ظفر مرزا، ان کو گھر بھیج دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. نظامی صاحب ظفر مرزا صاحب نے کہا ہے بیسیکلی حکومت کا میسج یہ ہے یو آر آن یور اون. ٹھیک آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی آن یور اون ہیں، میں بھی آن مائی اون ہوں. جی ٹھیک ہے نا، ماسک پہنے نہ پہنے ٹھیک ہے جی، گھر میں رہے نہ رہے، بلکہ گھر میں تو رہنا ہی نہیں، جی تلاش معاش کرنی. جی پیٹرول سستا ہو گیا، اگر آج کل تو نہیں مل رہا، موٹر میں پھرتے رہے ایسی. جی تو مطلب ہے. اور پھر قوم دیکھیں سچی بات ہے حکومت کے علاوہ بطور قوم بھی ہم نے کوئی ذمہ داری کا ثبوت نہیں 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 SOPs تو نظامی صاحب وہ تو ہم نے کنسیڈر ہی نہیں کیا نا کہ یہ ضروری ہے. اس میں جو ہوتی ہے نا لٹریسی ریٹ سری لنکا میں 98% ہے. جی اب وہ دکھا رہے تھے ٹی وی پہ پرسوں کہ ٹرین یا بس میں
ایک سیٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، باقی اگلی سیٹ خالی ہے جی پوری ٹرین میں یا بس میں. جی پھر انہوں نے پاکستان کا دکھایا، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے. مجھے بتائیں. ٹھیک ہے نظامی صاحب، جو ظفر مرزا صاحب نے آج جو خط لکھا ہے، جو WHO کو جواب دیا ہے، اس میں ان کی جو دلیل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن کو ایز اس لیے کرنا پڑا کہ پاکستان کی 2/3 آبادی ایسی ہے جو روزانہ اپنی اجرت لیتی ہے، اپنے پیسے لیتی ہے. یعنی کہاں سے ایسٹیمیٹ بناتے ہیں مجھے یہ مجھے نہیں پتا، بہرحال یہ ان کا یہ موقف بتائیے ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں 2/3 آبادی جو ہے وہ روزگار تو ملے یا نہ ملے، ان کی جانیں تلف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ متاثر تو نظامی صاحب لوگ ہو رہے ہیں. پھر 2000 سے زائد لوگ ہیں جو جان سے یہ اٹس بائٹ دا بلٹ والی بات ہے. لیکن ہمارا اپنا نقصان ہے ذاتی طور پہ. میں اگر کہوں لاک ڈاؤن کھلتا ہے، ہمارے جو اخبارات میں میڈیا میں کرائسس ہے وہ بھی ایز ہوتا ہے جی، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اگر آپ اپنے مفاد سے اوپر ہو کے چھوڑیں، حکومت کو کوئی اپنی امدادی سرگرمیوں کو تیز کرنا چاہیے. جی اس قسم کی چیزیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نظام صاحب، شارٹلی یہ بتا دیں کہ جو WHO ہے، ظاہر ہے اس کی ایک حقیقت تو ہے، اور وہ ٹرمپ صاحب نہ مانیں یا ہم نہ مانیں، لیکن اس طرح کے جوابی خط اور اس طرح کا جسچر حکومتی عہدیداران کی جانب سے جب جاتا ہے تو اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے، ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح UN ہے یا WHO اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے، یہ کوئی ان کا کوئی مینڈیٹری تو نہیں نا ہم بات مانیں. جی ایسے ہی ہے. لیکن میں یہ BBC کا بھی میں نے ذکر کیا تھا جی، اس میں بطور ایک ذمہ دار، ایک ذی شعور قوم کے یا حکومت کے ہمارا گراف نیچے جاتا جب اس قسم. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد کچھ بجٹ کی بات کریں گے، ذکر کریں گے کہ جو اب سننے میں آ رہا ہے کہ IMF اور حکومت کے معاملات ریونیو ٹارگٹ پہ طے پا گئے ہیں، اور PIA کے بھی معاملات، PIA کی بھی بات کریں گے نظامی صاحب، کچھ اور بھی معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، پہلے IMF کہہ رہا تھا 5100 ارب، حکومت کہہ رہی تھی 4800 ارب، اب سننے میں آ رہا ہے کہ 4900 ارب روپے پہ اتفاق ہو گیا ہے. 4950. جی، اور 4950 4950 ارب روپے. جی ٹھیک ہے. اگر اس پہ بھی اتفاق ہو جاتا ہے نظامی صاحب، یہ اپروکسیمیٹ 25% اس سال کے ٹارگٹ سے زیادہ ہے. حقیقت کے قریب ہے اس کو اچیو کرنا؟ بالکل نہیں. آؤٹ کمز کیا ہوں گی؟ مقصد ہے کہ اگر یہ کرونا وائرس اس انداز سے پھیل رہا ہے، کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ غریب آدمی کے لیے لاک ڈاؤن جی، اکنامک ایکٹیویٹی ریوائول کر لیا. ایک تو ویسے ٹیکس دینے کی عادت ہی نہیں ہے. جی دیکھیں نا، ٹیکس کا ایک ہاریزونٹل اور ورٹیکل طریقے سے بڑھانے کی ضرورت ہے. جی، کہ بھئی آپ نئی صنعتیں اس میں لے کے آئیں، وہ لوگ جو ٹیکس ہی دے رہے ہیں ان کو عادت ڈالیں. سیلز ٹیکس کے رجیم کو لے کے آئیں پوری طریقے سے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، بس ٹیکس بچانے کے علاوہ ڈبل بک کیپنگ، بے نامی. اب پھر حکومت نے خود، آپ بتائیں ٹیکس اس طرح اکٹھا ہو. جب آپ نے پہلے تو نواز شریف کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا، ان کے پریڈیسیسر کو بھی کیا کہ جی یہ بلیک اکانومی کو فروغ دیتے ہیں، اور آپ بھی مجبور ہو گئے. یعنی کہ ٹیکس کی شرح زیادہ کر کے آپ بے نامی اکاؤنٹ پہ بھی رکھ ٹیکس ہیں. تو اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جب GDP گروتھ جو ہے جی وہ کچھ 6-7% ہو. جی، انہوں نے رکھی کو اگلے سال کی 2.5 یا 3% رکھی جو یہ میٹنگ میں. جی سننے میں ہی آ رہا ہے، لیکن جو دیگر ورلڈ بینک کی بات کریں تو وہ -2.6 کہہ رہے ہیں منفی میں نا. جی، تو اگر گروتھ ریٹ منفی ہوگی، خود آپ عقل سے استعمال کریں کہ کون سا ٹارگٹ پورا ہو. نظامی صاحب یہ دیکھیے گا الٹیمیٹلی ہمیں یہ یا تو IMF پروگرام چھوڑنا پڑے گا، جی، یا ہمیں بڑی سخت مقاٹے ڈال دیں گے. جی، اب آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ دا چپس ول فال. لیکن یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ سوائے الفاظ اور اعداد و شمار کے گورکھ دندے کے کچھ بھی نہیں ہے. نظامی صاحب اس میں نا اب یہ دیکھیں، پچھلے سال بھی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں گے. پھر دوسرا وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز یا اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو لاس میں تھیں، ان سے متعلق کوئی پالیسی آئے گی، ان کو کچھ بہتر کر کے پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے.
لیکن اب یہ تو گلے کا توق ہی بن چکی ہیں. آپ لیکن یہ ایس او ایز جو ہے جی اس میں مصیبت یہ ہے کہ سیاست کی جاتی ہے. خان صاحب خود سیاست کرتے رہے. جب پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی جی تو وہ جو آ کے وہاں پی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں اسٹرائکنگ ملازمین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب یہی رول اسٹیل مل کے بارے میں پیپلز پارٹی جی اور کسی حد تک نون لیگ بھی کر رہی ہے جی اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن. اور پھر اس میں جوڈیشری کا بھی رول جو ہے نا ماضی میں جی وہ اچھا نہیں رہا. کہ اس کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیا. مطلب دیکھیں جو وکیل سے جج بن جاتے ہیں بڑے ٹھیک ہے, ان کو کچھ چاہیے کوئی جو بزنس اور اکانومی کا ماہر ہو, اس کو ایک قسم کا کہ کیا کہتے ہیں امکس کیوری یا کچھ بنا کے جی جی کچھ جی سمجھ تو لیں معاملہ نا. اب اسٹیل مل جو ہے وہ طے ہو چکی تھی اس کی پرائیویٹائزیشن, جی جیسے افتخار نے سیبوٹاج کر جی دی. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہے. اب اسٹیل مل ہو, ریلوے ہو, پی آئی ہو, یہ تو ایک ہمارے گلے کا توق بن گئے ہوئے ہیں. جی اور ان کو جب تک ہم پرائیویٹائز نہیں کرتے. جی اب جو شوکت ترین صاحب نے کہا تھا ہمارے پروگرام میں کہ پہلے ان کو آپ ڈاؤن سائز کریں, جی رائٹ سائز کریں, ان کو پروفیٹیبل بنائیں. لیکن بات تو ان کی اصولی طور پر ٹھیک ہے, لیکن یہ اسٹیل مل کے بارے میں کہوں میں کہ یہ ناممکن ہے. سیاسی بھرتیاں بند پڑی ہوئی ہے, جی ریٹائرڈ فوجی افسر اس کے سربراہ ہوتے ہیں. اس معاملے میں تو جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. لیکن نظامی صاحب یہ تو گلے کا توق ہر سال بڑھتا ہے نا. آپ دیکھیں ان میں سے کون سی ہے جس کو بیل آؤٹ پیکج نہیں ملتے اور بجٹ کے بعد سپلیمنٹری جی میں اس پہ آ جاتا ہوں نا. آج پی آئی اے کے بارے میں بھی جی وزیر ہوا آبازی نے کافی باتیں کی ہیں. ان کا جی پی آئی اے پہ ہر سال اتنی سبسڈی دینی پڑتی ہے. جی مراد سعید صاحب نے کہا کہ 500 ارب کی دیتے رہے ہیں پہلے, پتہ نہیں کیا. جی 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 500 ارب کا خسارہ تھا پچھلے دور میں, نون لیگ کے دور میں پی آئی اے. اب نون لیگ کا دور ہو یا کیو لیگ کا دور ہو یا پی ٹی آئی کا دور ہو, بات تو یہی ہے نا کہ پیسہ ٹیکس پیئر کا جا رہا ہے. پیسہ ٹیکس پیئر کا جا رہا ہے. دوسرے کو آج رپورٹ کی بھی بعض غش سنے گی, اپوزیشن نے بھی بات جی کی. جی جی رضا ربانی صاحب نے کچھ باتیں کی جو بالکل ٹھیک پوائنٹ تھے. وہ پہلے میں لکھ بھی چکا ہوں اور شاید بات ایک انہوں نے بات یہ کہی کہ جو انکوائری کمیٹی ہے وہ زیادہ تر اس وائے کے ایئر فورس کے افسروں پر مشتمل ہے, جی نمبر 1. اور جو پی آئی اے کے جو موجودہ ایم ڈی ہیں, چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں شاید کیا, جی 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 وہ بھی ایئر وائس مارشل ہیں غالباً, جی یہی ہے نا. جی 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 اور جو ان کے ماتحت ہیں ٹیکٹیکلی وہ ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ایئر بس کا اس میں کسی کو اڑانے کا یا ایکسپرٹیز نہیں ہے, کمرشل ایئر کرافٹ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. زیادہ انہوں نے فریٹر چلائے ہوں گے جن کو یہ کیا کہتے ہیں, جی C-130. جی نہیں C-130. جی ٹھیک ہے. تو یہ بھی ان کی بات درست ہے. کہ تیسرا یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ انکوائری چل رہی ہے ابھی, انکوائری چل رہی ہے ابھی. جی 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 اور سی اے نے پہلے ہی فیصلہ صادر کر دیا کہ پائلٹ کا قصور اگرچہ لگتا ہے ایسے ہی ہے, لیکن آیا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تھی یا نہیں اس معاملے میں. نظامی صاحب جو ہونا تھا ہو چکا, لیکن اب ایسا کوئی عمل ہو کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. حادثہ تو کہا جاتا ہے فطری ہے, لیکن اپنی جو غلطیاں ہیں یا جو غفلت ہوئی ہے وہ اب نہیں ہونی چاہیے. یہ 5-10 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں پچھلی 2 دہائیوں سے کوئی بڑا حادثہ ہو ہی پی آئی از ون آف دی انسیفسٹ ایئر لائن ان دا ورلڈ. جی اچھا اس کے بعد تو دیکھیں نا, اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو یہ تو سارا قصور پھر ایئر لائن کا نا, کہ وہاں پہ ایس او پیز یہ ہیں کہ جو پائلٹ صاحب تھے وہ ان کی پتہ نہیں کیا مینٹل اسٹیٹ تھی. جی وہ روزے تھے, روزہ رکھنا تو مطلب ہے کہ ضرور فرض ہوگا ہے, لیکن پائلٹس کو نہیں رکھنا چاہیے. سفر میں چھوٹ ہے نظامی صاحب اس نہیں, میں پائلٹ کو اس لیے بھی رکھنا چاہیے اس کی بلڈ لیول جو ہے, جی بلڈ شوگر لیول, جی 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 اب پتہ نہیں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا. جی خدا جانے. خدا جانے. اور کیونکہ پرائم فیسائی ایئر بس والوں نے بھی یہی کہا جی کہ دیر واز نتھنگ رانگ ود دا پلین. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پتہ نہیں 2800 یا کتنے پلین ایسے چل رہے ہیں دنیا میں, جی ایئر بس جو ہے. جی جی اس کمپنی کے نہیں 320. جی یہ 320 کے کئی لوگ ہیں, 321 ہے, 300 نہیں ہے رینج کے مطابق. یہ اٹ از کنسیڈرڈ ون آف دا سیفسٹ پلینس جی ان دا ورلڈ. تو مقصد ہے کہ یہاں پائلٹوں کی یونین بازی, اس سے پہلے فلائٹ انجینئروں نے گاند مارا ہوا تھا, وہ تو خیر ختم ہو گئے, چلے اب ہو رہا ہی نہیں. اور یہ نظامی صاحب یہ جو یونینز ہیں
اور سوال میرا یہ ہے۔ اوور ٹاپنگ پھر ہوتا ہے کہ اب 31 سے اب 30 پلین رہ گئے نا، پر سیٹ یہ حساب ہوتا ہے کہ کتنے امپلائیز ہیں، ہمارے سب سے زیادہ ہیں۔ اچھا نظامی صاحب، آپ نے کمیٹی کا ذکر کیا ہے کہ یہ پی آئی اے والی تو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ جو ہم نے پی ٹی وی کا ایک میٹر ڈسکس کیا تھا کہ نقشہ پی ٹی وی نے کشمیر اور گلگت بلتستان کے بغیر پاکستان کا نقشہ دکھا دیا، یہ بلینڈر ہے، اس پہ بھی ایک کمیٹی بنی اور وہ چیف ٹیکنیکل جو آفیسر ہیں وہاں کے وہ اس کی انکوائری کریں گے، جو نیوز کو چیف کر رہی ہیں اس کے خلاف بھی پروڈیوسر بھی باقی لوگ بھی اس میں ہیں، اور وہاں دیکھیں وہاں بھی یونینز ہیں، پتہ نہیں کون کون بھائی ایک آپ کو آپ نے خود ہی یہ بات کہی تھی جی غالباً آپ پی ٹی وی میں کرتے رہے کام، جی 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 کہ وہاں پہ ایک پی اے ہوتا ہے جو رہتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے وہ میرے گھر کبھی پی ٹی وی پروگرام 20 آدمی آ جاتے ہیں، جی جب کوئی پرائیویٹ چینل کا آتا ہے تو ایک آدمی ہوتا ہے کیمرے پہ، ایک باہر ہوتا ہے، وہ حد ہو گئے 3 ہو گئے، جی تو یہ جب ٹو مینی کوکس جی اسپوائل دا براth، اس کا 2 چیزیں، یہ اوور اسٹافنگ جو ہے نا یہ انکمپٹنس کو بھی جنم دیتی ہے۔ لیکن نظامی صاحب پی ٹی وی میں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے بھی بیٹھے ہیں، تو کیا ان کو اس کی ریسٹرکچرنگ کے گر نہیں اب آتے؟ مجھے بتائیں ارشد خان کے علاوہ کوئی نابع روزگار ایسی شخصیت نہیں جو پی ٹی وی کو چلا سکے، جھگڑا ہوتا ہے وہاں کہ کون ایم ڈی پہ کھانچے بازی ہے، جی تو یہ دیکھیں نا یہاں تو ایسے ہی ہے کہ یہ معاملات چلتے ہیں۔ لیکن نظامی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر ارشد خان صاحب ہی ہیں، وہ کوئی پہلی مرتبہ تو پی ٹی وی میں آئے نہیں ہیں، پی ٹی وی کو ریسٹرکچر کرنا یا ری انجینئر کرنا کتنا بڑا ٹاسک ہے جو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یہ یونینز ہیں، بلیک میلنگ ہی یونینز کی، یو ہیو ٹو بائٹ دا بلٹ، جی ایک دوسرے ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کنسنسس ہو کہ جناب حضور والا یہ ہم آپ کو آن بورڈ لیتے ہیں، یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اپوزیشن کو بھی دیوار سے لگایا ہو آپ نے جی تو وہ کیوں آپ کو کوئی رعایت دیں گے اس معاملے میں؟ ظاہر ہے پھر وہ اپنے بندوں کو بھی تو موبیلائز کریں گے نا، ظاہر پی ٹی وی میں ان کے بندے بھی بیٹھے ہوں گے جس طرح پی آئی اے میں بیٹھے ہیں، ریلویز میں بیٹھے ہیں، پی آئی اے میں تو باقاعدہ یونین نا ایک پی 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 کی ہے، ایک پی ایم ایل پیپلز یونٹی ہے، لیگ ہے، پتہ نہیں ایئر لیگ ہے، اسی طرح پیپلز یونٹی ہے، پھر انصاف ہے، تو یہ ایک لمبے سلسلے ہیں نظامی صاحب۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے یہ جو گلے کے توق ہیں ان کو ہولی سہارا کھیلی دیا جا رہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ہو گیا، بہت شکریہ، آپ کے پروگرام سے اتنے، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔